خیال میں اس حوالے سے میں نے کچھ بلاگس بھی کیے تھے جو مجھے بھی معلومات ملی تھی کہ اس حوالے سے یقینی طور پر تحقیقات ہو رہی ہیں۔ کسی کا نام تو نہیں لیا تھا لیکن یہ ضرور تھا کہ کچھ ایسے لوگ جو شاید ادارے کی پالیسی کے برعکس کچھ ایسے کام کر رہے تھے، اور خاص کر کے جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ جو فائنینشیل اور مورل کرپشن اس کے بارے میں ان کی جو ایک زیرو ٹالرنس ہے۔ اور اس میں جو مجھے بھی ذرائع نے بتایا تھا کہ جو بھی اس وقت تحقیقات ہو رہی ہیں جو کچھ افسران سے، عین ممکن ہے کہ ان کا جو دائرہ کار ہے وہ پھر اوپر لیول تک چلا جائے۔ اور آج خود جب وزیر داخلہ اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ شاید ادارے کے اندر جنرل فیض کے خلاف ایک معاملے کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہیں، تو میرے خیال میں یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ آئی تھنک اس وقت سوال ہے وہ ہے یہی کہ کیا اگر ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، نمبر ون کہ کن الزامات کی بنیاد پہ ہو رہی ہے، اور نمبر دو کہ کیا اگر یہ واقعی تحقیقات ہو رہی ہیں تو کیا وہ منظر عام پہ بھی آئیں گی، اور ان تحقیقات کا آخرکار انجام کیا ہوگا۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ اگر آپ جرنیل ہیں، اور ایسے جرنیل جو آئی ایس آئی کے سربراہ رہے ہوں، اور اگر آپ کے خلاف کوئی الزامات ہوں بھی یا ایون شواہد بھی ہوں، تو کوئی بھی جو آرمی چیف ہے شاید ان کے خلاف پبلکلی اس طرح کا اقدام نہیں لینا چاہے گا، جس سے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جو آرمی چیف ہے اس نے کل خود بھی ریٹائر ہونا ہے، تو یہ اس کا پھر خدشہ ہوتا ہے کہ آج اگر وہ کسی اپنے ریٹائرڈ جرنیل کے خلاف کارروائی کر رہا ہے تو کل اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت انٹرنل جو ہے، جسے آپ ایک پرج بھی کہتے ہیں، کہ جو نئے آرمی چیف آئے ہیں وہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے ماضی میں ڈسپلن کی بھی خلاف ورزی کی ہو، یا جن کے خلاف کرپشن کے بھی الزامات ہیں، یا جنہوں نے اختیارات سے بھی تجاوز کیا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہو۔ وہ کارروائی کس نوعیت کی ہوتی ہے، کس حد تک ہوتی ہے، یہ میرے خیال میں دیکھنے والا معاملہ ہے۔ اور اگر واقعی جنرل فیض کے خلاف تحقیقات ہو کے اور ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو آئی وڈ سے کہ ایک بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہوگا۔ تو اس لیے میرے خیال میں ابھی ہمیں تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے۔ خواہش تو بہرحال جو نون لیگ ہے ان کی یہی ہے، مریم نواز اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکی ہیں، بلکہ انہوں نے کرپشن کے الزامات بھی لگائے ہیں جنرل فیض کے خلاف، اور اختیارات کا ناجائز جو استعمال ہے مبینہ طور پر وہ الزام تو وہ لگاتے ہی رہتے ہیں۔ اور نون لیگ میں تو یہ میرے خیال میں ویو پایا جاتا ہے کہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ لیکن میں ایک بات ضرور یہاں پہ ایڈ کروں گا، آپ نے کامران خان کی بات کا حوالہ بھی دیا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب میاں صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، پھر جب الیکشنز بھی ہوئے، تو اس وقت جو جنرل فیض تھے وہ ایک میجر جنرل تھے، وہ ڈی جی سی تھے، وہ خاص معتمد خاص تھے جنرل باجوہ کے۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے جب جنرل فیض کہتے ہیں کہ اگر کوئی انہوں نے کام، ویسے تو وہ ڈینائی کرتے ہیں لیکن فوج میں تنہا کوئی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، اگر انہوں نے ایسا کام کیا ہے تو ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ کی منظوری کے بغیر نہیں کیا ہوگا۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ جنرل فیض کو تو نون لیگ ابھی نشانہ بنا رہی ہے، لیکن جنرل باجوہ جو ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتی۔ میرے خیال میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ کورٹ مارشل جنرل فیض کا ہو تو جنرل باجوہ کا بھی پھر ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے اپنے جنرل منتخب کر لیے نا، عمران خان صاحب جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل چاہتے ہیں، اور جبکہ نون لیگ جو ہے وہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل۔ یہاں پہ یہ واقعہ ہو گیا کہ انصاف اور جسٹس بھی پولرائزڈ ہو گیا ہے، یعنی کہ اپنی پسند کا کیس، اپنی پسند کا جنرل، اپنا ناپسندیدہ جنرل۔ اچھا کامران، اسے پہلے رضا اس میں جو تبصرہ ہے نا وہ یہ ہے کہ عمران خان باجوہ کا چاہتے ہیں کورٹ مارشل، اور نون لیگ جو ہے وہ فیض حمید کا چاہتی ہے، اور کامران یوسف دونوں سے اتفاق کرتے ہیں۔ اچھا یہ اچھا آپ نے جو، اچھا اس سے پہلے میں لاہور کی بات شہباز میاں صاحب سے سٹارٹ کروں۔ کامران، آپ نے کل ایک ویلاگ بھی کیا، میں نے وہ دیکھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے ٹاپ بزنس مین سے ملاقات کی، اور انہوں نے ان کو کچھ ایشورنسز بھی دی اور کچھ، تو تھوڑا سا اس کی بھی ہمیں ایک ہمارے ناظرین کے لیے بھی مختصر روداد بتائیے۔ ویسے ناظرین اگر آپ اس کی ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو کامران یوسف صاحب کے یوٹیوب چینل پر جائیں اور وہاں پر دیکھیں، اور لگے ہاتھوں اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ جی کامران۔ چلیں، بہت شکریہ، آپ نے ایک تو مفت میں میری وہ پبلسٹی بھی کر دی۔ آئی تھنک یہ جو ملاقاتیں ماضی میں بھی ہوتی رہیں، آرمی چیف سے ملاقاتیں، جو ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، صنعت کار ہیں، یہ ملتے رہے، لیکن یہ ملاقات میرے خیال سے تھوڑی سی سرپرائزنگ اس لیے تھی کیونکہ جب سے ابھی تو خیر آئے ہوئے ان کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا،
کہ موجودہ جو آرمی چیف ہے ابھی تک ان کی یہ پالیسی رہی ہے کہ جو بھی ٹیمپٹیشن ہے، جو باہر سے لوگ ان کو ملنا چاہتے ہیں، وہ معاملات جس میں فوج کا براہ راست عمل دخل نہیں ہے، تو ابھی تک انہوں نے ریزسٹ کیا. اتنا مجھے پتا ہے کہ کچھ 2-3 ایسے لوگ جو اکانومسٹ ہیں، جو ماضی میں کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ سے ان کا حصہ رہے ہیں، ان کی بڑی خواہش تھی کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو معاشی بحران ہے اس میں ایک ایکسٹینڈڈ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا چاہیے. اور مجھے یہاں تک معلوم ہے کہ ان لوگوں نے نئے آرمی چیف کے لیے پریزنٹیشنز بھی تیار کی تھی کہ اگر آپ اس طرح کا سیٹ اپ لے آئیں تو یہ ہمارے پاس روڈ میپ ہے، ہم پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکال لیں گے. لیکن جو مجھے پتا چلا کہ جی ایچ کیو اور خاص کر کے جنرل عاصم منیر نے اس بارے میں زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کی، اور ایسے لوگوں سے ملنے سے انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کا اختیار نہیں. لیکن اب جو ملاقات ہوئی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی وجہ اگین کہ ہمارے یہاں جو مرضی کہتے رہیں، کہنے کو تو سویلین گورنمنٹ ہے، پرائم منسٹر کہیں جی میں با اختیار ہوں، لیکن جو ہمارے بزنس کمیونٹی بھی ہے، بڑے بڑے جو صنعت کار ہیں، ان کو یہی لگتا ہے کہ اصل طاقت تو آرمی چیف کے پاس ہے. اب جو بڑے بڑے ہمارے صنعت کار ہیں ان کو تکلیف بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس دفعہ جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اس کے نتیجے میں ان پر بھی نزلہ گرا ہے. جو سبسڈی گورنمنٹ کو مجبوراً ختم کرنا پڑی، ان کے اختیار میں ہوتا تو شاید وہ ختم نہ کرتے، کیونکہ ان لوگوں کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے. خاص کر کے جو ٹیکسٹائل ہماری انڈسٹری ہے، جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، گیس ہے، باقی جو مرات ہیں وہ وڈرا کی گئی ہیں، تو انہوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ تو پاکستان کے اندر بے روزگاری بڑھے گی، برآمدات ہماری پہلے ہی کم ہے اور کم ہو جائیں گی. اور بڑے بڑے انہوں نے اشتہار بھی دیے اخبارات میں. حالانکہ وہ الگ بات ہے کہ یہ جو بڑے بڑے صنعت کار ہیں، اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں، اربوں کی ان کی کمائی ہے، ان کے اپنے پرائیویٹ جیٹس ہیں، تو یہ بنیادی طور پر اس کام کے لیے آرمی چیف سے ملنا چاہتے تھے. لیکن آرمی چیف نے ان لائک جنرل باجوہ اس دفعہ ایک کام کیا کہ وہ فائنانس منسٹر کو بھی انہوں نے ساتھ بلایا کہ آپ کی موجودگی میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. ان لائک جنرل باجوہ کہ وہ تو ان کی غیر موجودگی میں سویلین کوئی نمائندہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جنرل عاصم نے فائنانس منسٹر کو اس لیے بلایا، جو میری معلومات ہیں، کہ کل یہ نہ ہو کہ جو بزنس مین ہے باتیں تو لیک ہو جاتی ہیں، کہ کوئی ایسی وہ بات کر دیں جس سے ان کی اور جو سویلین گورنمنٹ ہے ان کے درمیان کوئی بدگمانی ہو، اور جو بھی ایشوز ہیں وہ ان کے سامنے فائنانس منسٹر کے سامنے رکھیں. تو اس میں جو اوور آل جتنی جو بات ہوئی، کچھ اس پر کہا بھی گیا، جو نٹ شیل اس میں یہی تھا کہ جنرل عاصم منیر نے پیغام یہی دیا کہ ٹھیک ہے حالات مشکل ضرور ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ جو معاشی معاملات ہیں، یہ سیاسی معاملات ہیں، یہ حکومت کا کام ہے ان کو دیکھنا. تو بہتر ہے کہ آپ ان سے بات چیت کریں اور یہ معاملات بھی میرے خیال میں حل ہو جائیں گے. تو یہ ایک بنیادی وہ کانٹیکسٹ تھا. بہت بہت زبردست آپ نے بات کہی، اور یہ بھی آپ نے اچھی بات کہی کہ کتنے زیادہ لوگ مشتاق ہوتے ہیں نگران سیٹ اپ بننے کے لیے. شیروانیاں سوٹ جو ہے ڈرائی کلینر سے کے پاس تیار کی ہوتی ہے. شہباز میاں صاحب، آپ نے بھی کوئی لگتا ہے کوئی سوٹ شوٹ تیار رکھا ہوا ہے